بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دی؟ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی اکرم وجہ الکریم ابن ابی طالب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5ویں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا، کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین، پیدائش کے 7ویں دن حقیقہ کیا اور 2 منڈوں کی قربانی کر کے سر کی بلا اتاری اور ان کے ہم وزن جانتی خیرات کی ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین و تدوین کے بعد عبداللہ بن عباس تحریک سے قیاس بن سعد عبدہ انصاری نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ صاحب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے ایسی وقت لوگوں سے صاف یہ شرط تحریک کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا اور اگر میں جنگ کروں تو تم میرے ساتھ مل کر جنگ کرنی ہوگی۔ صاحب نے اس کو قبول کیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مقامات کے فیصلے کرنے لگے، لیکن جب آپ نے دیکھا اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے، آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجر تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سر بلندی کے لیے اور فتن و فساد کا سر کچلنے کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل درآمدات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تعظیم تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنانہ دین کو کب گوارا نہ تھا۔ اس لیے جوتا بن اشد، جو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسے رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ ابن اسد نے عمران بن عبداللہ بن طلحہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشموں کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، واقعہ اگر ہی خواب دیکھا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چند ہی روز باقی رہ گئی ہے۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت ہی قریبی زمانہ میں آپ کی بیوی لانتی جودہ بنت اشد نے اپوں اور آنتوں کے ٹکڑے
کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بڑے بھائی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اور میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بے شک اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرا گمان ہے جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقی اور حقیقی ہے۔ اس کا اور امیر کا فیصلہ بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلات کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اتنی تکلیف میں کٹ کٹ کر نکل رہی ہے، نظر کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اسی وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفا طریق پر سبق فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور 5 ربیع الاول کو اس ادارے پائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بن اشد کو زہر دینے پر کسی نے آمادہ کیا، اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ ناظرین، اس جودہ بن اشد نے امام عالی مقام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی کہتے ہیں کھجوروں کے اندر ملا کر زہر دیا، کوئی کہتے ہیں کہ آپ کے شنکیزے کے اندر زہر ملا دیا۔ آپ کو اس وجہ سے آپ کے جسم میں قے کے ذریعے معدے کے ٹکڑے ہو کر باہر آتے تھے، اور امام عالی مقام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، ان کے طور و طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وہ اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے نانا کا سر بلند کر دیا اور اسلام دین کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بلند کرنا چاہیے، ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔